مفتی دعوت اسلامی مفتی اسلام شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم قادری اطال اللہ ظلہ علیہ، جو کہ میرے سب سے بڑے بھائی ہیں، الحمدللہ انتہائی شفیق، منکسر المزاج، چھوٹوں پر دست شفقت رکھنے والی شخصیت ہیں۔ ان کی شفقت کا مزاج اور ان کا انداز یہ تھا کہ الحمدللہ پوری زندگی کے اندر جب بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی طرح کی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے کسی بھی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی انتہائی نفیس عادت یہ ہے کہ اگر تو وہ خواہش جو میں کرتا ہوں یا جو میں نے کی ہوگی شریعت کے دائرے کے مطابق ہے، شریعت کے دائرے میں ہے اور اسی طرح عمر کے تقاضے کے مطابق بھی ہے، تو مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس کو ہمارے عرف میں بعض اوقات یہ جملہ بول دیا جاتا ہے کہ بات انسان کے منہ سے بھی نہیں نکلتی مگر پوری کر دی جاتی ہے، تو الحمدللہ بچپن سے لے کر اب تک اگر ان دو شرائط کے مطابق میری خواہش تھی تو مفتی صاحب کی شفقت الحمدللہ اتنی رہی کہ اس خواہش کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پورا کیا۔ اسی طرح دوسری ان کی جو خوبی ہے وہ بڑی شاندار ہے، وہ یہ ہے کہ پوری زندگی کے اندر مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کبھی بھی مجھ سمیت ہمارے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو مارا نہیں، بڑی محبت سے سمجھایا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، انتہائی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، موقع محل دیکھ کے صورتحال کو جانچ پرکھ کر بڑے ہی خوبصورت انداز میں سمجھانے کی ان کی عادت رہی اور وہ سمجھاتے رہے۔ اگر میرا کوئی دنیاوی مسئلہ ہو، کوئی دینی مسئلہ ہو، حتیٰ کہ کوئی طبی مسئلہ ہو، in all aspects and situations I prefer his precious advice۔ ان کی جو قیمتی رائے ہے ان تمام صورتحال کے اندر میں ان کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرا کوئی سامان بندھا پڑا ہے اور میں کہیں جانا چاہتا ہوں لیکن مفتی صاحب مجھے کسی وجہ سے منع کر دیتے ہیں تو مجھے مفتی صاحب کی بات بری نہیں لگتی، کیونکہ وہ سمجھاتے اس انداز میں ہیں یا پوری زندگی میں سمجھایا اس محبت سے ہے کہ ان کی دی ہوئی رائے میرے دل پہ کبھی بھی گرا نہیں ہوتی بلکہ بخوشی تسلیم کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی چھوٹے بڑوں کی بات اولاً 100% مانتے نہیں ہیں، اگر مانیں تو دل سے تسلیم نہیں کرتے، دل میں برا جانتے ہوئے مان لیتے ہیں فی الوقت، لیکن الحمدللہ مفتی صاحب کی شفقت، ان کی محبت، ان کا انداز، ان کا پیار وہ ایسا ہے کہ ہمیں اگر وہ کوئی بات سمجھاتے ہیں، بذات خود میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھ کو اگر وہ کوئی بات سمجھائیں، کچھ بتائیں، کسی چیز سے منع کریں تو میرے دل پہ واللہ یہ چیز گراں بھی نہیں گزرتی کہ میں چلے ان کی بات رکھنے کے لیے اس بات کو مان لوں اور دل کے اندر کہوں نہیں ایسا ہو جانا چاہیے تھا، نہیں، بلکہ دل بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر مفتی صاحب بھائی جان نے یہ بات کہی ہے تو بلا شبہ یہ بات صحیح ہوگی۔ دوسری حوالے سے میں اگر بات کروں وہ یہ ہے کہ ہماری فیملی ممبرز جو ہیں، میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، مفتی صاحب کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے اور یہ ہر بڑے کے اندر ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جتنا وقت دینا چاہیے وہ دینا، وہ فراہم کرنا۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین اور عمدہ فرد وہ ہے جو گھر والوں کے حق میں سب سے بہترین اور عمدہ ہے۔ اپنے بھائی جان مفتی قاسم صاحب، ان کے بارے میں بلا شبہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ گھر والوں کے حق میں بھی سب سے بہترین اور عمدہ ہیں۔ والدہ محترمہ، والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما چکے، لیکن ان کی زندگی کے اندر بھی مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے والد محترم کی ایسی خدمت کی کہ ہمیں ان سے خدمت کرنے کا درس ملتا تھا کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی، اپنے بالخصوص والد محترم کی خدمت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آج بھی انتہائی مصروفیات کے باوجود کہ جن سے سینکڑوں لوگ وابستہ ہیں، مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سینکڑوں لوگ براہ راست وابستہ ہیں اور بالواسطہ ہزاروں افراد وابستہ ہیں، مگر اس کے باوجود اپنے گھر والوں کو وقت دینا، گھر والوں کو روزانہ فون کرنا، یہ ان کی بڑی مستقل عادت ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ برسوں ہو گئے اور بلا وجہ مفتی صاحب نے کبھی گھر پہ فون نہ کیا ہو۔ کوئی وجہ بن جائے، کہیں دعوت ہے، کہیں بیان ہے، تو گھر میں فون نہیں کرنا ہوتا تو پرسنلی مجھے واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ والدہ امی کو بتا دینا، دیگر اہل خانہ کو بتا دینا میں آج فون نہیں کروں گا، مگر مستقل ان کی عادت ہے کہ وہ گھر پہ فون کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو فون کرتے ہیں۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی خوبصورت عادت ہے کہ والدہ محترمہ اگر بیمار ہو جائیں تو روزانہ اگر ایک فون کرتے ہیں تو وہ 3 فون کریں گے۔ میں، میرے بہن بھائی اگر کوئی بیمار ہونے کا ان کو پتہ چلتا ہے تو ان کی لازمی عادت ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو اگر ایک دفعہ فون کرتے ہیں نارمل روٹین کے اندر تو وہ 2 دفعہ 3 دفعہ فون کریں گے، بھئی آپ کیا دوائی کھا رہے ہیں، وہ دوائی کی تصویریں منگوائیں گے، کون سی دوائی کھاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات لیں گے، پھر گائیڈ کریں گے کہ یہ کھانی ہے یہ نہیں کھانی، یا یہ اس طرح کی کھا لو، اس کا فارمولہ چینج کر لو۔